وہ رامین کے شوہر کی اس کے لیے کی گئی تعریف برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ماہر کی موجودگی اس کو کتنا غیر آرام دہ کر دے گی۔ اس نے فکر مندی سے زیاد کا چہرہ دیکھا۔ باہر سرد رات گہری ہو رہی تھی، لیکن آفس میں جلتے زرد لیمپ اور ہیٹر کی گرمائش ماحول کو آرام دہ بنا رہے تھے۔ اس کا سینڈوچ ابھی تک میز پہ انچھوا رکھا تھا۔ اس لیے تم اس جمعے تھراپی پہ نہیں آئے؟ تم اس ڈنر پہ چلے گئے جہاں جانا ہی نہیں چاہتے تھے؟ کیوں؟ وہ نوٹ پیڈ پہ کچھ لکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ مجھے غصہ تھا، زیاد پر، کشمالہ پر، خود اپنے آپ پر، جو شاید میں اپنے دشمن کے قریب رہنا چاہتا تھا۔ اس نے سر جھکا کے انگلیاں بالوں میں پھنسا لی۔ اور قریب رہ کے تمہیں کیا معلوم ہوا؟ کیف، رائٹ؟ زیاد سلطان خوشگوار حیرت سے کھڑا ہوا۔ کشمالہ کی ساری فکر مندی ایک دم الجھن میں بدل گئی۔ تم یہاں کیسے؟ وہ ماہر فرید کو دیکھ کے جیسے بہت حیران ہوا تھا۔ ماہر دھیرے سے ہنس دیا۔ شکر ہے میں تمہیں یاد ہوں۔ دونوں میں کسی نے مصافحے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ماہر نے دوسری سربراہی کرسی کھینچی اور اپنے مخصوص انداز میں بیٹھا تو وہ، معید اور زیاد واپس بیٹھے۔ کیا مالا نے میرا تعارف نہیں کروایا؟ اس نے پہلی دفعہ اسے دیکھا۔ وہ بند گلے والی سبز لمبی قمیض پہنے ہوئے تھی اور ایک کندھے پہ کامدار شال تھی۔ کانوں میں جھمکے تھے۔ پکارے جانے پہ شکایتی نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ یہ کیف نہیں، ماہر فرید ہے۔ وہ جیسے جبرن بولی تھی۔ ایک اندیکھا سا احساس تھا جو فضا میں تناؤ پیدا کر رہا تھا، یا شاید یہ اسے محسوس ہو رہا تھا۔ بتایا تھا نا، یہ ایک بزنس مین ہے اور کسی وجہ سے میری ملازمت کرتے تھے۔ بہت دلچسپ۔ تمہیں یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ کیف وہ نہیں جو نظر آتا ہے۔ زیاد محظوظ ہوا تھا اور جیسے حیران بھی۔ مالا نے پہلو بدلا۔ زیاد کا غیر آرام دہ نہ ہونا اس کو مزید غیر آرام دہ کر رہا تھا۔ کاش میں بھی تمہارے بارے میں سرے محفل یہ کہہ سکوں زیاد۔ وہ مسکرایا تھا۔ معید اور شفق آپس میں مینیو ڈسکس کرنے لگے۔ مالا نے بھی خود کو مکمل طور پر مینیو کی کتاب میں گم کر لیا تھا۔ البتہ ماہی بغور زیاد سلطان اور ماہر فرید کے چہروں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بظاہر مسکرا رہے تھے، لیکن کچھ تھا جو غلط تھا۔ کس قسم کا کاروبار ہے تمہارا؟ زیاد کے انداز میں تجسس تھا۔ ماہر کی کرسی اس کی کرسی سے 90 درجے کے اینگل پہ تھی۔ وہ اس کے بالکل قریب تھا، پھر بھی اس نے کرسی کا رخ مزید ماہر کی طرف موڑ لیا، جیسے اسے صرف اس سے بات کرنے میں دلچسپی ہو۔ میں آرکیٹیکٹ ہوں۔ وہ بہت ضبط سے مسکرایا۔ میں نے تمہارا انسٹا دیکھا تھا شفق، بہت پیاری فیڈ تھی تمہاری۔ ماہی کھنکھاری تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ مالا نے سکون کی سانس خارج کی۔ کچھ تھا اس کے اندر جو نہیں چاہتا تھا کہ زیاد اور ماہر آپس میں بات کریں، یا کسی بھی وجہ سے زیاد کا موڈ خراب ہو۔ تھینک یو۔ شفق مسکرائی۔ اس کا انگریزی کا لہجہ برطانوی تھا۔ دنیا کتنی چھوٹی ہے، تمہارے اور میرے فالورز میں ایک مشترکہ دوست نکل آئی، مالا کی ایک کلاس فیلو۔ شفق کی مسکراہٹ پھیکی ہوئی۔ اچھا، اتفاق سے آج میری اس سے بات ہوئی۔ وہ مجھے بتا رہی تھی کہ تم لوگ اندرون لاہور کے علاقے کرشن نگر سے ہو۔ تمہارا بچپن وہیں گزرا ہے، اسکولنگ بھی وہیں ہوئی۔ شفق کی رنگت ایسے فک ہوئی جیسے اس نے کوئی جن دیکھ لیا ہو۔ نہیں، وہاں تو میرا ددیال رہتا تھا۔ ہم تو ڈیفینس۔ ہاں یاد آیا، ڈیفینس میں تم لوگ 2 سال پہلے شفٹ ہوئے ہو۔ اس سے پہلے اچھرا میں کافی سال رہے۔ انگلینڈ تم ایک ایکسچینج پروگرام پہ 2 ہفتے کے لیے گئی تھی، مگر ایکسنٹ اچھا ہے تمہارا۔ ماہی بہت معصومیت سے تعریف کر رہی تھی۔ پتہ نہیں آپ کس فرینڈ کی بات کر رہی ہیں؟ شفق نے جیسے جھرجھری لی۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ تمہارے دادا کو فوت ہوئے 3-4 سال ہو گئے۔ تمہارے گھر والے ترکی پہنچ گئے یا ابھی دادا کی برسی پہ ہیں؟ معید نے بے بسی سے ماہی کو گھورا۔ اس نے مسکرا کے شانے اچکا دیے۔ اصل میں یہ مینیو دیکھ کے مجھے اپنا 4 سدہ والا باغ یاد آ رہا تھا۔ شفق بدقت مسکرائی اور ایک دم چہرے کا رخ ماہر کی طرف موڑ دیا۔ آپ کی کیا کہانی ہے؟ معید بتا رہے تھے کہ آپ ان کے ڈرائیور تھے۔ ایک دم سب کی توجہ اس طرف مبذول ہو گئی۔ ماہی کے ماتھے کے بل واپس آنے لگے۔ تھا نہیں، بنا ہوا تھا۔ معید ایک دم جیسے بہت شرمندہ ہوا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ماہر نے بھی رخ اس کی طرف موڑا۔ اس کے انداز میں نرمی تھی۔ پرواز شفق، عموماً سب مجھے شفق کہتے ہیں۔ میرے دادا بھی کرشن نگر سے تھے شفق، بہت غریب تھے، اندرون لاہور میں پلے بڑھے۔ وہ ٹیک لگائے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا کہہ رہا تھا۔ چند دہائیاں قبل وہ انگلینڈ آئے تھے،
اور یہاں کپڑے کا کاروبار شروع کیا تھا، ایک اسٹال سے۔ میرے والد نے اس اسٹال کو آگے بڑھایا۔ میرا بچپن انگلینڈ کی مارکیٹس میں کپڑا بیچتے گزرا، وہ مسکرا کے کہہ رہا تھا۔ ایک دم ڈائننگ ٹیبل پہ سناٹا چھا گیا۔ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ شفق کی طرف دیکھ رہا تھا، چہرے پہ ایک اداس سی مسکراہٹ تھی۔ وہ اس کے گال پہ سبت زخم کا نشان دیکھ سکتی تھی۔ پھر میرے والد نے ترقی کی، کیونکہ لوگ ان کا اعتبار کرتے تھے، ان کے پاس امانتیں رکھواتے تھے، پیسے، بانڈز، زیور، ان کے سچ پہ کوئی شک نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے ایک اسٹال سے دکان اور دکان سے ویئر ہاؤس بنایا، اور پھر ہم ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں آ گئے، اور اس بزنس میں ہم نے ترقی کی۔ 3 سال پہلے میں UK چھوڑ کے استنبول آ گیا تھا، تب سے یہی ہوں۔ ٹیبل پہ سناٹا چھا گیا، سب خاموش تھے۔ تبھی زیاد کھنکھارا۔ وہ اس حصے کے بارے میں پوچھ رہی تھی جب تم دھوکہ دہی سے کشمالہ کے ڈرائیور بنے ہوئے تھے۔ باہر نے بے اختیار زیاد کو دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا، بہت سادگی سے۔ میری ایک بہن تھی۔ شفق خود سے توجہ ہٹنے پہ خوش تھی، بہت توجہ سے بظاہر سننے لگی۔ اس کا نام ہلال ہے، وہ کھو گئی تھی۔ کسی نے مجھے کہا کہ اگر میں لاہور چلا جاؤں تو شاید اسے ڈھونڈ لوں۔ مجھے ایک کور چاہیے تھا، سو میں ان کے گھر کا ڈرائیور بن گیا۔ کیسے کھوئی تھی وہ؟ زیاد سلطان نے افسوس سے پوچھا۔ ماہر فرید نے بہت ضبط سے گہری سانس اندر کھینچی۔ یوں ہی اچانک ایک دن وہ غائب ہو گئی۔ اس کی مسکراہٹ اب غائب ہو چکی تھی۔ وہ اس سے زیادہ مسکرانے کی اداکاری نہیں کر سکتا تھا۔ اور اس وقت تم کہاں تھے؟ زیاد کی آنکھوں میں ایک اکساہٹ بھری مسکراہٹ تھی۔ ماہر فرید نے تھوک نگلا، گردن میں گلٹی سی ابھر کے معدوم ہوئی۔ میں ذہنی امراض کے ہسپتال میں داخل تھا۔ ایک تناؤ بھرا سناٹا سارے پہ چھا گیا۔ وہ گمسم سی ماہر کو دیکھ رہی تھی اور وہ زیاد کو۔ یعنی تمہاری بہن اس لیے کھوئی کیونکہ تم نے اسے اکیلا چھوڑ دیا تھا؟ زیاد، مالا اتنی تیزی سے بولی کہ زیاد نے چونک کے اس کی طرف گردن موڑی۔ وہ تادیبی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے مت کہو، اس کا کیا قصور؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔ زیاد لمحے بھر کے لیے کچھ کہہ نہ سکا۔ ماہر فرید بھی اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ سوری، میرا یہ مطلب نہیں، تم درست کہہ رہے ہو، اس میں میرا ہی قصور تھا اور میں اس کی سزا بھگت رہا ہوں۔ وہ سنبھل کے پھیکا سا مسکرایا۔ I am sorry۔ زیاد جیسے پشیمان ہوا۔ مالا سر جھٹک کے مینیو کارڈ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ معید کھنکھارا، لیکن کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ ویٹرز بار بار چکر لگا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ معید آرڈر دینے کا کہتا، زیاد پھر سے کھنکھارا۔ کس نے اغوا کیا تھا تمہاری بہن کو؟ انداز میں تشویش تھی اور آنکھوں میں مسکراتا ہوا چیلنج تھا۔ ماہر فرید کی میز پہ رکھی مٹھی بھنچ گئی۔ مالا نے ناخوشی سے پہلو بدلا، جیسے یہ گفتگو اس کے اعصاب کو بوجھل کیے ہوئے تھی۔ ایک جادوگر نے۔ معید مینیو کارڈ لیے اٹھ کے کاؤنٹر تک چلا گیا۔ یہ طے تھا کہ اسے خود ہی آرڈر کرنا تھا۔ جادوگر؟ زیاد نے ابرو تعجب سے اٹھائے۔ تم اس دور میں بھی جادو پہ یقین رکھتے ہو؟ شفق قدرے متحیر نظر آئی، البتہ مالا نے برہمی سے زیاد کو دیکھا۔ کچھ کہنے کے لیے لب کھولے پھر بھنچ لیے۔ وہ دوسری دفعہ اپنے شوہر کے سامنے اس کی حمایت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، کیا تم نہیں رکھتے؟ رکھتا ہوں، لیکن جادوگر لوگوں کو اغوا تو نہیں کرتے۔ اس نے جیسے جھرجھری لی۔ جادو بہت سی اقسام کے ہوتے ہیں زیاد بے۔ وہ ہاتھ باہم پھنسائے آگے ہوا اور غور سے زیاد کا چہرہ دیکھا۔ سحر مرض، سحر اسود، سحر عشق۔ بہت طنز سے آخری لفظ بولا۔ سحر عشق؟ کشمالہ مبین کی آنکھوں میں ناسمجھی ابری، لیکن ماہر اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ زیاد کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے کے اطمینان میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آیا تھا۔ انٹرسٹنگ، سحر عشق کیا ہوتا ہے؟ زیاد نے ماہر سے جیسے تعجب سے پوچھا۔ ساتھ کچھ اور بھی تھا اس کی آنکھوں میں، کچھ مذاق اڑاتا ہوا، کچھ ایسا جسے صرف ماہر سمجھ سکتا تھا۔ جب مرد کسی عورت کو حاصل نہیں کر سکتے تو وہ اس پہ سحر عشق کرتے ہیں۔ عموماً یہ وہ مرد کرتے ہیں جن کو اپنی شکل و صورت کا کمپلیکس ہوتا ہے۔ سحر عشق کے ذریعے وہ اپنی محبوبہ کو خوبصورت نظر آتے ہیں۔ وہ چبا چبا کے ایک ایک لفظ کہہ رہا تھا۔
वो अब्रू इकट्ठे किए अचंभे से इसे देख रही थी। क्या वाकई ऐसे कोई किसी को अपना सकता है? ज़ियाद सुल्तान सबसे ज़्यादा हैरान था। हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि जब सहर उतरता है तो इसी औरत को वो शख्स भेड़िया या किसी बदशक्ल जानवर के रूप में नजर आता है। कहते हुए इसने मेन्यू उठा लिया। ये तय था कि वो ज़ियाद के इत्मीनान में हल्का सा भी फ़र्क डालने से कासिर था। इसने नहीं देखा कि कशमाला मुबीन यकटक इसे देख रही थी, बेयकीनी से, बिना पलक झपकाए। इसके लब आधे खुले थे जैसे कोई मुजस्मा हो। मोईद वापस आ चुका था और इसने भेड़िए का लफ्ज़ सुन लिया था। क्या हम किसी अच्छे मौजू पे बात कर सकते हैं? इसने उक्ता के इस्तदा की, जैसे कि इस्लाम में बहनों के हुकूक। माही ने मासूमियत से पलकें झपकाई। माला ने सर झटका, कोई ट्रांस सा टूटा। क्या वो माहिर को नहीं जानती? वो इसके दिमाग में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। ये मौजू भी कम दिलचस्प नहीं था। ज़ियाद सुल्तान इस मौजू को छोड़ना नहीं चाहता था। मैं इस जादूगर के बारे में सुनना चाहूँगा। रियली? माहिर ने अब्रू उठा के सख्त नज़र इस पे डाली। क्या सुनना चाहोगे? यही कि ऐसा दिलचस्प जादूगर कहाँ पाया जाता है? शायद ज़हनी अमराज के अस्पताल में। वो मुस्कुराया। कुछ था इसके अंदाज में जो शफक ने चौंक के माहिर को देखा, फिर हल्का सा सिमट गई। फिर मोईद को सवालिया नज़रों से देखा, जैसे पूछ रही हो, क्या ये वाकई ज़हनी मरीज था? वो एक बूढ़ा आदमी है, तजर्बाकार जादूगर। वो मेन्यू देखते हुए जैसे खबरें पढ़ रहा था। वो जानता था ज़ियाद उसे उकसा रहा है, लेकिन वो इसको कामयाब नहीं होने देगा। इसकी एक कसीर कल्ट फॉलोइंग है। इसके क्लाइंट बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, लेकिन इसका कोई आस्ताना नहीं है। वो अपने क्लाइंट्स को अपना चेहरा नहीं दिखाता, अपनी शिनाख्त खुफिया रखता है। सब कुछ ऑनलाइन है, इसलिए वो कभी पकड़ा नहीं गया। और हाँ, वो वाकई छोटे बच्चों को अगवा करता है। फिर वही कहानी। कशमाला झुरझुरी लेकर बड़बड़ाई थी, जैसे अंदाज में अफसोस हो। अलबत्ता माहिर ने सुन लिया था। क्यों कशमाला बीबी, आपको ये सब कहानी लगता है? इसने दूसरी दफ़ा इसे मुखातिब किया, ऐसे कि मुस्कुराहट गायब थी और चेहरे पे दबा दबा सा गुस्सा था। माला ने मेन्यू कार्ड जोर से बंद किया और चेहरा उठा के इसे देखा। इसकी आंखों में अफसोस भी था और बेबसी भरा गुस्सा भी। ये जो भी है, मुझे इस पे यकीन नहीं है। तुम्हें अभी तक जादू पे यकीन नहीं है या मेरी बहन के खोने पे? दोनों पे है, सिर्फ तुम्हारी इस कहानी पे नहीं है। या तो तुम बेवकूफ़ हो या हमें बना रहे हो। लम्हे भर को मेज़ पे बैठे तमाम अफराद इनके लिए गायब हो गए। सिर्फ वो दोनों वहाँ थे। और वो कैसे? तुम वाकई समझते हो कि तुम्हारी ये थ्योरी काबिले यकीन है? वो कोहनिया मेज़ पे जमाए पूरी तरह इसकी तरफ घूम चुकी थी। बहुत दिनों का बहुत सा गुस्सा एक साथ निकला था। एक आदमी, तुम्हारा जादूगर विलन, जिसके क्लाइंट्स सारी दुनिया में हैं, जो बच्चों के अगवा का नेटवर्क चला रहा है। इसका कोई आस्ताना नहीं है। इसको कभी किसी ने नहीं दिखा, सिवाय इसके बहुत करीबी लोगों के। वो तंज और अफसोस से कह रही थी। ज़ियाद सुल्तान पीछे होके महसूस सा ये गुफ्तगू सुन रहा था। तुम्हारे ख्याल में कोई जादूगर इतना ताकतवर नहीं हो सकता? वो इसी तरह अफसोस से इसे देखे गई। जानते हो दुनिया के सबसे बड़े कल्ट लीडर्स की पहचान क्या होती है? अब के वो बोली तो इसका लहजा धीमा था। वो सब नार्सिसिस्ट मर्द होते हैं जिनकी अना इनको उकसाती है कि वो अपने गिर्द अपने फॉलोअर्स इकट्ठे करें। एक जादूगर जो इतना ताकतवर हो, ये नहीं हो सकता कि इसका कोई आस्ताना ना हो जहां वो अपने फॉलोअर्स को इकट्ठा करके इनकी अकीदत देखकर अपनी ईगो को ईंधन न फराहम करता हो। मर्दों की अना इनको गुमनाम लीडर बनने की इजाज़त नहीं देती। मैंने आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा जो इतना ताकतवर होकर भी खुद को छुपाए रखे। कहते हुए माला ने बोतल का ढक्कन खोला और इसे एक गिलास में उंडेला। इसलिए या तो तुम हमें बेवकूफ़ समझ के एक ही कहानी दोहराते रहते हो, या फिर गिलास उठा के शाने उचकाए, तुम्हारा जादूगर कोई औरत है। एक लम्हे के लिए मेज़ पे सन्नाटा छा गया, क्योंकि कोई मर्द इतना बड़ा कल्ट लीडर हो के गुमनाम नहीं रह सकता। औरत रह सकती है। औरत को इतनी पजीराई की ज़रूरत नहीं होती। इसकी अना जल्द सैर हो जाती है। ज़ियाद सुल्तान की रंगत ऐसे सफ़ेद हुई जैसे लट्ठे की चादर होती हो। वो लम्हे भर के लिए बिल्कुल गंग रह गया, लेकिन वो दोनों इसकी तरफ मुतवज्जो ना थे। वो पानी पी रही थी और माहिर उलझन से इसे देख रहा था, जैसे इसका दिमाग उलझ गया हो।
پھر اس نے وثوق سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ مرد ہے، میں جانتا ہوں، سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ مالا نے بے پرواہی سے شانے اچکا دیے۔ میں ایک کال لے لوں۔ زیاد تیزی سے موبائل پہ بٹن دباتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اسے دیکھتا وہ آگے بڑھ چکا تھا۔ اس کی رنگت فک ہو رہی تھی اور جیسے دم گھٹ رہا تھا۔ وہ باہر گلی کے کنارے آ کھڑا ہوا، گریبان کا بٹن کھولا، چند گہرے سانس لیے، تھوڑی دیر وہیں کھڑا رہا، پھر ایک سٹال کے کنارے رکا۔ وہاں نقشے رکھے تھے، وہ استنبول کے مختلف حصوں کے نقشے تھے۔ وہ ایک ایک کو کھول کے دیکھنے لگا، پھر ایک نقشہ چنا۔ اب اس کا چہرہ بہتر تھا۔ پیسے ادا کیے اور جھک کے قلم سے اس پہ تاریخ لکھی۔ غلط تاریخ ڈال دی آپ نے۔ آواز پہ وہ کرنٹ کھا کے پلٹا۔ پیچھے مالا کھڑی تھی، شال کندھوں پہ لپیٹے وہ مسکرا کے اسے دیکھ رہی تھی۔ زیاد پھیکا سا مسکرایا۔ سوری، آپ نے آج کی بجائے آنے والے کل کی تاریخ ڈال دی ہے۔ اچھا سوری، یاد نہیں رہا۔ اس نے تیزی سے نقشہ جیکٹ کی جیب میں ٹھونسا۔ تم یہاں کیوں آ گئی؟ آپ کو بلانے، کوئی آرڈر ہی نہیں دے رہا اور معید کا پارا ہائی ہونے والا ہے۔ چلیں؟ وہ مسکرا کے پوچھ رہی تھی۔ زیاد پھیکا سا مسکرا دیا۔ آئی تھنک ہم سب کو ان کی سٹیک ٹرائی کرنی چاہیے۔ میں سب کے لیے آرڈر کرتا ہوں، تم بیٹھو۔ وہ دونوں اب ساتھ ساتھ واپس آ رہے تھے۔ ڈنر ٹیبل پہ بیٹھا ماہر فرید اب قدرے گمسم سا تھا۔ کچھ تھا جو اسے الجھا گیا تھا۔ اس نے ایک نظر ان دونوں کو ساتھ اندر آتے دیکھا اور پھر معید کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ طے تھا کہ اب ان تینوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ آپ زیاد کے پیچھے کیوں گئیں؟ رامین چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرائے اسے دیکھ رہی تھی، جو کسی پینڈولم کی طرح دائیں بائیں چکر کاٹ رہی تھی۔ کیونکہ میں ماہر کے ساتھ ایک میز پہ غیر آرام دہ تھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہونا چاہتی تھی، لیکن یوں لگتا تھا اس روز زیاد کا ذہن کہیں اور تھا۔ اس نے نقشے پہ ایک ایسی تاریخ لکھی جو ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئی تھی۔ کچھ تھا جو مجھے زیاد کے بارے میں کھٹک رہا تھا۔ رامین نے ایک نظر میز پہ بکھرے کاغذوں کو دیکھا۔ سو اس لیے آپ نے کبھی ماہر کی بات کا یقین نہیں کیا؟ کیونکہ آپ کے خیال میں اس کا جادوگر کوئی عورت ہے؟ نہیں یار، میں تو ویسے ہی ایک منطقی بات کہہ رہی تھی۔ مجھے ویسے ہی اس کی کسی بات کا یقین نہیں ہوتا۔ وہ جیسے چڑ گئی تھی۔ اور پھر اس رات ایک اور واقعہ ہوا جس نے مجھے زیاد کی طرف سے کنفیوزڈ کر دیا۔ وہ نکاح کے فنکشن کے لیے استری کیے ہوئے کپڑے ہوٹل روم کی الماری میں ہینگ کر رہی تھی۔ سامنے کھڑکی کے ساتھ کرسی پر بیٹھا زیاد لیپ ٹاپ گود میں رکھے کام کر رہا تھا۔ اس کی ریڈنگ گلاسز میں اسکرین کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ لکھا آپ نے؟ تھوڑا بہت۔ اس نے نظر اٹھا کے مالا کو دیکھا، پھر کھلی الماری سے دکھائی دیتے اس کے کامدار جوڑے کو۔ مجھ سے ناراض ہو کے آ رہی تھی تم استنبول، لیکن تیاری تم نے پوری کی ہے۔ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ وہ چند منٹ کی خوشگواریت جو اس کے انداز میں ماہر فرید کو دیکھ کر در آئی تھی، وہ اب انقا ہو چکی تھی۔ وہ پہلے جیسا زیاد بن چکا تھا۔ مالا نے افسوس سے سر جھٹکا۔ کچھ چیزیں کبھی نہیں بدل سکتی، اسے اس کے ساتھ گزارا کرنا ہی ہوگا۔ وہ زیاد سے اس کے کپڑوں کا پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اس کی بات نے اتنا بدمزہ کر دیا کہ اس نے ارادہ بدل دیا۔ خود ہی ڈریسنگ روم میں آئی اور اس کا بیگ کھولا، اس کے کپڑے نکالے اور سیدھی ہوئی کہ ایک ننھا سا کاغذ کا ٹکڑا فرش پہ گرا۔ اس نے جھک کے اسے اٹھایا۔ وہ ترکش ایئر لائن کے بورڈنگ پاس کا وہ حصہ تھا جو مسافر اپنے پاس رکھتا ہے۔ اس کے مطابق زیاد سلطان کی فلائٹ بدھ کی رات 9 بجے استنبول پہنچ چکی تھی، لیکن زیاد نے تو اسے کہا تھا کہ وہ جمعرات کی صبح پہنچا تھا اور سیدھا اس کے پاس آیا تھا۔ بورڈنگ پاس ایک دوسری کہانی سنا رہا تھا۔ پھر وہ اس رات کہاں رہا تھا؟ سنا ہے کل رات آپ کے ہسبینڈ بھی استنبول پہنچ چکے ہیں، بیربل کا کہا فقرہ ذہن میں گونجا۔ اس نے بورڈنگ پاس مٹھی میں دبا لیا اور اپنا موبائل اٹھایا۔ مالک فرید کے نام پہ اس کی انگلی رکی، لیکن پھر اس نے اسکرین بجھا دی۔ اسے فضول کے وائی میں نہیں پالنے تھے، اسے اپنے شوہر پہ بھروسہ کرنا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ مالا کی تھیوری درست ہو؟ یاسمین نے سوچتے ہوئے انداز میں پوچھا تھا۔ وہ اب کاؤچ کے ایک بازو کو سرہانہ بنا کے لیٹا تھا اور دوسرے بازو پہ جوتوں کی کینچی بنا کے رکھی تھی۔ اس بات پہ نفی میں چہرہ ہلایا۔ مجھے اپنے بوڑھے دوست پر یقین ہے۔ اس نے مجھے جس کا چہرہ دکھایا تھا وہ مرد تھا، وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولے گا۔ جنات اتنے قابل اعتبار نہیں ہوتے ماہر، جتنا میں جانتی ہوں وہ مکمل سچ کبھی نہیں بولتے۔
وہ صرف مجھے نیچا دکھانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ اس نے سر جھٹکا۔ وہ اب چھت کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ اگلے روز نکاح پہ نہیں جاؤں گا۔ میں ان دونوں کو ساتھ نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن تم گئے۔ لیکن میں گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ نکاح کا فنکشن ایک آؤٹ ڈور ایونٹ تھا۔ آج اچھی دھوپ نکلی تھی۔ سبز گھاس پہ جگہ جگہ سفید اور گلابی پھولوں کی سجاوٹ کی گئی تھی۔ بیربل اور ماہر ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ تم نے کہا تھا ہم فنکشن پہ نہیں جائیں گے، پھر ہم یہاں کیوں ہیں؟ بیربل اس کے کان کے قریب کھنکھارا۔ میری اپنی وجوہات ہیں۔ وہ ناٹ سو ہینڈسم ولن بھی یہاں موجود ہوگا۔ بیربل کی متلاشی نگاہیں سبززار پہ بکھرے انسانوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ہوگا، لیکن کوئی ایسی لڑکی نہیں ہوگی جس کی امید پہ تم آئے ہو۔ ماہر نے جیسے تنبیہ کی۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ تیز چل رہا تھا۔ بیربل خفگی سے قدم اٹھاتا اس کی رفتار سے ملنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں سنگل ہوں اور بہت خوش ہوں۔ میں اب محبت کی تلاش میں نہیں ہوں۔ اچھا؟ بیربل کے برعکس اس کی متلاشی نگاہیں کسی اور کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ہاں، میرا ارادہ ہے کہ اگلے 2 سال تک میں سنگل ہی رہوں۔ آمین۔ ایسے نہ کہو۔ بیربل گڑبڑا گیا۔ فرشتے سیریس ہو جائیں گے۔ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اور تب ہی اسے وہ دکھائی دی۔ وہ دلہا دلہن کے پلیٹ فارم سے دور کھڑی کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھ رہی تھی۔ اس نے بال گھمریالے کر کے چہرے کے ایک طرف ڈالے ہوئے تھے۔ سفید پشواز پہنے، کامدانی دوپٹہ کندھے پہ ڈالے، کانوں میں بڑے بڑے ایئر رنگز پہنے، وہ بار بار انٹرنس کو دیکھتی۔ آنکھوں میں پریشانی تھی۔ سن گلاسز ماتھے پہ تھے۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کر کے مالا نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے چہرہ موڑ لیا۔ حالانکہ وہ سن گلاسز پہنے ہوئے تھا، وہ اس کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی تھی اور اسے خوف تھا کہ کہیں دیکھ نہ لے۔ سارا فنکشن اس کی توجہ کشمالہ مبین کی طرف رہی۔ اس لیے نہیں کہ وہ خوبصورت لگ رہی تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ بھی اسی کی منتظر تھی جس کا منتظر وہ خود تھا۔ زیاد سلطان ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ کیک کٹنے کے بعد اس نے دیکھا زیاد اندر داخل ہو رہا تھا۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ اتنی دیر سے سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ خفگی سے کہتی سامنے آئی۔ تم جانتی ہو مجھے یہ گیدرنگز نہیں پسند۔ ایک دوست سے ملنے پل کی طرف چلا گیا تھا، ٹیکسی نے ٹریفک میں پھنسا دیا۔ شکر کرو اب بھی پہنچ گیا ہوں۔ زیاد بھی دھوپ کے باعث سن گلاسز پہنے ہوئے تھا، پھر بھی وہ اس کی آنکھوں کی بیزاری محسوس کر سکتی تھی۔ کون سا دوست؟ کیا صرف تمہاری فیملی کے دوست ہو سکتے ہیں استنبول میں؟ اس کے انداز میں کچھ جتاتا ہوا تھا۔ مالا نے جواب نہیں دیا۔ مشرقی عورتوں کو کچھ چیزوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، تلخ شوہر کے ساتھ بھی۔ بس وہ چاہتی تھی کسی طرح زیاد کا موڈ نہ خراب ہو۔ شکر ہے وہ اب بھی پہنچ گیا تھا۔ کھانے کے دوران زیاد بوفے ٹیبل کے پاس کھڑا تھا جب قدموں کی آہٹ پہ دھیرے سے گردن موڑی۔ ماہر فرید سامنے کھڑا تھا۔ زیاد سلطان مسکرایا اور سن گلاسز اتارے۔ ماہر نے نہیں اتارے۔ خوش آمدید ماہر بے۔ اس کا انداز خوشگوار ہو گیا تھا۔ مجھے ابھی پولیس ڈپارٹمنٹ سے فون آیا تھا۔ سن رہا ہوں۔ زیاد اپنی پلیٹ میں پرانس نکال رہا تھا۔ غالب نواز آج صبح اپارٹمنٹ سے باہر آیا تھا اور سیدھا ایئرپورٹ کی طرف گیا۔ وہاں جا کے وہ ہجوم میں کھو گیا، لیکن ایئرپورٹ ڈیٹا کے مطابق اس نے کوئی فلائٹ نہیں لی۔ اور تم مجھے یہ کیوں بتا رہے ہو؟ ماہر اس کے قریب ہوا اور آواز سرگوشی میں بدل دی۔ کیونکہ میری تھیوری یہ ہے کہ تم اس سے ایئرپورٹ پہ ملے تھے۔ لیکن کیوں؟ رک کے جیسے سوچا، شاید ایک نیا پاسپورٹ دینے کے لیے، شاید پیسے بھی۔ زیاد ہلکا سا ہنس دیا۔ میں جانتا ہوں زیاد کہ اسے تم نے کسی دوسرے پاسپورٹ سے اس ملک سے بھیج دیا ہے۔ عقیدت یا خوف کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس نے اس ملک کو چھوڑ دیا جہاں وہ اپنی زندگی بنا چکا تھا۔ اس کے انداز میں ملامت تھی۔ زیاد سلطان پرانز ڈال کے اس کی طرف گھوما اور مسکرایا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو، لیکن کسی سے بات کرنا جرم نہیں ہے۔ کسی کو ایک اچھی آفر دینا بھی جرم نہیں ہے۔ ہر شخص اپنی بھلائی دیکھتا ہے، سمپل۔ اس نے مسکرا کے شانے اچکائے۔ ماہر نے سن گلاسز اتارے۔ سورج اس کے رخ تھا، اس کی آنکھیں دھوپ سے چھوٹی ہو گئیں۔ تمہاری موت میرے ہاتھوں آئے گی زیاد سلطان۔ نہیں ماہر بے، وہ مسکرا رہا تھا۔ ابھی تم میرے کام کرنے کے طریقے کو نہیں سمجھے ہو۔ میں اور کشمالہ اپنی زندگی جئیں گے اور تم اپنی بہن کی یاد میں خوشبودار موم بتیاں جلاتے رہو گے۔ وہ کہہ کے آگے بڑھا ہی تھا کہ کسی نے اس کی کوہنی تھامی۔ زیاد تیزی سے گھوما۔
لمحے بھر کے لیے وہ ساکت رہ گیا۔ کشمالہ مبین سامنے کھڑی تھی، ابرو بھنچے، دھوپ سے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھتی۔ کیا ہوا ہے زیاد؟ اس نے شاید کچھ سنا تھا، شاید نہیں۔ زیاد فیصلہ نہ کر سکا، لیکن ایک ہی لمحے میں وہ سنبھل گیا۔ میں ماہر بے سے کہہ رہا تھا کہ اس کی بہن اس کی وجہ سے کھوئی ہے، اور اب اس کے پاس اس کی یاد میں خوشبودار موم بتیاں جلانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس کے انداز میں تلخی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ماہر کی شکل دیکھ کے بتا سکتی تھی کہ وہ کوئی خوشگوار بات نہیں کر رہے۔ اتنا کہہ کے وہ رکا نہیں، آگے بڑھ گیا۔ سنو۔ زیاد وہاں سے ہٹا تو وہ بھی پلٹ گیا۔ تبھی مالا نے پکارا۔ وہ تیزی سے قریب آئی۔ گھنگریالے بال ایک شانے پر تھے اور کامدانی دوپٹہ دوسرے پر۔ آنکھوں میں غصہ تھا۔ تمہارے اور زیاد کے درمیان کیا معاملہ ہے؟ وہ اس کے عین مقابل آ کے رک گئی۔ دھوپ اس کے رخ تھی، اس کی آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔ آج وہ ایک طرف نہیں ہوا، جہاں تھا کھڑا رہا۔ اسے اس کی چھاؤں کی ضرورت نہ تھی۔ مجھے نہیں معلوم تم کیا کہہ رہی ہو۔ تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو، مجھے ہمیشہ سے یہ لگتا تھا، لیکن تم دونوں اس بات کو چھپا کیوں رہے ہو میں نہیں جانتی۔ تم سبرینا کے باس تھے اور وہ سبرینا کا منگیتر۔ وہ چند لمحے اسے دیکھے گیا، پھر بے نیازی سے شانے اچکا دیے۔ کہا نا، مجھے نہیں معلوم تم کیا کہہ رہی ہو۔ تم چاہتے کیا ہو؟ وہ جیسے زچ ہوئی۔ ماہر نے گہری سانس لی۔ کیا یہ ایسا ہی وقت ہے جب تم مجھے اپنی زندگی سے جانے کو کہو گی اور میں تمہیں کہیں نہیں جانا، میں جا رہی ہوں اس شہر سے، اور میں شاید تمہیں کبھی دوبارہ نہ دیکھوں۔ وہ تیز تیز کہہ رہی تھی۔ دھوپ سے اس کا چہرہ گلابی ہو رہا تھا۔ لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ تم کچھ جانتے ہو۔ یہ اتنے دن تم بار بار میرے راستے میں اس لیے آتے تھے کیونکہ تم مجھے کچھ بتانا چاہتے تھے۔ پھر افسوس سے اسے دیکھا۔ اس لیے میں تم سے پوچھ رہی ہوں، تم کیا بتانا چاہتے ہو؟ ماہر فرید نے بہت سا توک نگلا، پھر ایک نظر دور پیچھے محیط کے ساتھ کھڑے زیاد کو دیکھا۔ وہ ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ تم زیاد کے بارے میں کچھ جانتے ہو، ہے نا؟ ماہر کو دیکھتی اس کی آنکھیں گلابی پڑنے لگیں۔ وہ غصے میں نہیں تھی، وہ خوفزدہ تھی۔ اس کی گردن خود بخود نفی میں ہل گئی۔ مجھے کچھ نہیں کہنا۔ میں نے سب کچھ بھلا کے تمہیں ہلال کے لیے فون کیا تھا۔ اگر تم مجھے کچھ بتانا چاہتے ہو تو بتاؤ، میں سن رہی ہوں۔ آنسو اس کی پلکوں پہ اٹکے ہوئے تھے۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں کہنا۔ اس نے بے تاثر چہرے کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ میں صرف اپنے بارے میں سوچتا ہوں، اپنے اور ہلال کے بارے میں۔ تم اور زیاد میرے ذہن میں کہیں نہیں ہو۔ ایک آنسو کشمالہ کی آنکھ سے ٹوٹا اور گال پہ پھسل گیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ وہاں سے پلٹ گئی۔ اسٹیج پہ فیملی گروپ فوٹو ہو رہا تھا۔ اس نے انگلی کی نوک سے آنکھ کا کنارہ صاف کیا اور ان کے ساتھ شامل ہو گئی۔